بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے ایک تو جملہ فعلیہ کی کچھ تفصیل ہم نے پڑھی تھی کہ جملہ فعلیہ جملہ خبریہ کی ایک قسم ہے، اس میں پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا جز اسم ہوتا ہے، پہلے جز کو مسند اور دوسرے کو مسند الیہ، یعنی پہلے کو اگر ہم فعل کہیں گے تو دوسرے کو فاعل کہیں گے۔ اور اسی فعل کی دو قسم تھیں، مطلب ایک فعل ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے جس کو ہم انٹرانزیٹو فعل کہہ سکتے ہیں، یا ٹرانزیٹو، یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ فعل لازمی کے لیے ٹرانزیٹو ہے یا انٹرانزیٹو ہے۔ اور ایک فعل متعدی دوسرا ہوتا ہے۔ فعل لازمی میں کام جو ہے وہ فاعل تک پورا ہو جاتا ہے، اس کو مزید جی اچھا، اور جو فعل متعدی ہے اس میں جو ہے وہ ایک تیسرے بندے کی یا تیسری چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس کے بغیر فعل ممکن نہیں ہوتا کہ وہ وجود میں آ سکے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں یعنی ان کو نام دیا تھا مفعول بہ کا، اس سے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ اور تیسرا بیتی کے عنوان پر آپ نے مضمون کچھ دوستوں نے شیئر کیا ہے۔ جی کن آپ میں سے جنہوں نے شیئر کیا ہے میرے خیال میں آصف صاحب ہیں، اور آصف صاحب نے شیئر کیا تھا؟ نہیں جی، میں نے شیئر نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کیا؟ میں نے سر ایک اپنی جو آپ نے کام دیا تھا وہ کر کے بھیجا جی تھا، جس کو آپ نے کہا تھا پی ڈی سر میں نے کچھ کام بھیجا تھا اپنا پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے دوبارہ سے۔ ٹھیک ہو گیا، چلے میں جو آسٹریلیا گروپ تھا اس میں میں نے جتنے آئے تھے میں نے جواب ساتھ ساتھ دے دیے تھے۔ آپ میں جی ریشا صدیقی آپ نے بھیجا ہے؟ جی سوری، میں ٹریول میں ہوں، میں بالکل نہیں بھیج سکی اس ہفتے آپ کو کچھ۔ اچھا چلیں۔ اور عروج گل صاحبہ، سیدہ اس حور ویک تو سر العین، جی معذرت سر اس ویک میں نہیں بھیج سکا، میں نے پچھلی ویک کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے سے والے ٹھیک ہے پچھلا ٹھیک ویک۔ ہے۔ آپ نے بھیجا ہے عروج گل؟ نہیں سر۔ اچھا چلیں، آپ نا اس کام کو ذرا چیک کریں، اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر سے متعلق چند جملے لکھ کے بھیجنے ہیں، مطلب آپ کا آپ کے گھر میں جو کچھ ہے، مطلب اتنے کمرے ہیں اور اس میں لان ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی جو معلومات ہیں، آپ کے گھر کے افراد کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی معلومات جو ہوتی ہیں ان کو آپ نے عربی میں بتانا ہے۔ بس یہ مختصر سا مضمون تھا۔ آسٹریلیا والے گروپ میں تو کافی سارے بھیجا ہے شرکاء نے، ان کو میں نے تھوڑا تھوڑا کمنٹ کر کے بتا بھی دیا تھا، اور آپ بھی بھیجیں، میں انشاءاللہ مختصراً جو بھی بات ہوگی بتانے والی میں بتا دوں گا۔ اچھا یہ تو تھا پچھلا سبق، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے سبق میں آج جو ہم کچھ باتیں پڑھیں گے، یہ ممکن ہے کہ مورب اور مبنی کی ہی باتیں مکمل ہو پائیں، اور دروس اللغہ کا سبق میں آسٹریلیا والوں کو تو نہیں پڑھا سکا، کہ وہ میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ ریکارڈنگ میں میں جب شیئر کروں گا تو وہاں سے آپ سن لیں گے، اگر ہمارا ممکن ہوا تو ہم انشاءاللہ پہنچ پاتے ہیں تو وہ بھی پڑھا دوں گا، اگر ٹائم پہلے ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ کو سنیں گے، اور اس میں کوئی اگر آپ کو سوالات پوچھنے ہوں گے سبق سے متعلق تو وہ اگلے سیشن میں ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اچھا جی، مورب اور مبنی، پہلے کسی نے نام سنا ہے اس کا، مورب اور مبنی کا؟ جی آپ میں سے کسی نے نام سنا ہے مورب اور مبنی کے الفاظ اس طرح کے؟ جی سر۔ آپ سے سر کئی دفعہ سنا جی سر، آپ سے ہی کئی
مرحبا سنا ہے، ویسے اس کے علاوہ بھی سنا ہے، لیکن آپ نے بتائیے۔ جی آپ نے شروع میں بتایا تھا معرب جس پہ اعراب ہوتے ہیں، مبنی جس کے اعراب چینج نہیں ہوتے۔ اچھا چلے اچھی بات ہے، مطلب سن رکھا ہے آپ نے نام، مجھ سے ہی سنا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ پہلے کو نام سنا ہے کہ نہیں۔ تو آج ہم اس کو تفصیل سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہ وہ بحث ہے کہ جہاں سے آغاز بھی ہم نحو کا یوں سمجھ لیں کر رہے ہیں باقاعدہ، اور اختتام بھی اسی پہ جا کے ہو جاتا ہے کہ پہلے مورب کی مباحث پڑھی جاتی ہیں، پھر مبنی کی مباحث پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کچھ اضافی چیزیں ہوں گی نحو میں، تو بنیاد یہی ہے مورب اور مبنی۔ اس کا جو کہ نحو کا جو موضوع ہے، نحو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اعراب کو پہچاننا۔ میں اس کو ذرا ذکر کر دوں۔ جی نحو کا موضوع کیا ہے؟ اعراب کو پہچاننا۔ پہلے تو نحو کی تعریف ہوتی ہے کہ نحو وہ علم ہے یا وہ فن ہے جس کے ذریعے وہ اصول و ضوابط پہچانے یعنی پڑھے جاتے ہیں یا جانے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے، یعنی وہ اصول و ضوابط جن کی وجہ سے الفاظ کے آخر میں جو اعراب آتا ہے، الفاظ سے مراد کیا ہے؟ اسم فعل حرف، یہ بھی ذہن میں رکھیں، یعنی اسم فعل حرف کے آخر میں اعراب کی تبدیلی اور اس کے احوال سمجھے جا سکتے۔ میں آسان الفاظ میں یہ کہوں کہ آپ ایسے قواعد پڑھتے ہیں، ایسے اصول و ضوابط پڑھتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر زیدن کا لفظ ہے تو اس پہ پیش کیوں آ رہا ہے، اگر زیدن پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ اصول کیا ہے، زیدن پڑھ رہے ہیں تو ہم زیدن کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ جو یعنی اس تبدیلی، اسی کو کہتے ہیں اعراب کی تبدیلی۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، اعراب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں جو الفاظ کے آخری حروف پر جو حرکات تبدیل ہوں یا کوئی علامت تبدیل ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کس کا جی؟ بولیں جی، اعراب۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یا کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ ہاں جی، میری آواز نہیں آ رہی؟ اس کے آواز میں آواز جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ یا دوبارہ
استاذ. نہیں کہتے ہیں. نیٹ ورک شاید پرابلم ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا بات. میری آواز آئی ہے ابھی دوبارہ؟ جی اب آ گئی آپ کی آواز. چلیں میں دوبارہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی ان کے میں یہ کہہ رہا سوال تھا پیشہ وہ حرکات ہیں کہ وہ ان کو اعراب کہیں گے. جی میں یہ کہہ رہا تھا اعراب کہتے ہیں الفاظ کے آخری حروف پر جو حرکات کی تبدیلی ہے نا جی, اس کو ہم اعراب کا نام دیتے ہیں. تو یہ اعراب کا مطلب سمجھ آ گیا جی؟ جی آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اصل میں اگر آواز ٹھیک آتی رہے گی تو مجھے بھی تسلی ہوگی کہ آواز ٹھیک آ رہی ہے تو میں آگے بولتا رہوں. اگر میں بولتا جاؤں اور جی آواز جی کلیئر نہ ہو تو یہ آپ کی اچھی آواز بات نہیں. بالکل ٹھیک آ رہی ہے استاد جی, آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. لگتا ہے ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی. اچھا چلے اگر میری آواز ٹھیک آ رہی میں بولتا رہوں گا. جہاں مسئلہ ہو تو آپ جی مجھے فوراً جی جی میسج کر دیں, یعنی چیٹ میں, تاکہ میں پھر اسی وقت جو ہے جی نا جی روک لوں. ٹھیک. جی اب میں آگے بڑھتا ہوں. اعراب کے حوالے سے آپ کو کلیئر ہو گیا. اب میں بات یہ کروں کہ نحو وہ فن ہے جس کے ذریعے الفاظ کے آخر میں اعراب کی تبدیلی ہم جانتے ہیں, اور وہ اصول اور ضوابط پڑھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ان سے کہ اعراب کیوں بدل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ نحو کا موضوع کیا ہے. ہم نے ایک چیز تو پڑھی کلمہ. اچھا ایک اور چیز بھی اس میں تعریف میں آپ شامل کر لیں, وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ اعراب کی تبدیلی, اور دوسرا الفاظ کو آپس میں کیسے جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے جیسے اب تک یہ پڑھ رکھا ہے کہ مبتدا خبر کی ترکیب, تو الفاظ کی آپس میں ترکیب, اس کو میں آسان لفظوں میں کہہ دوں کہ ترکیب کے حوالے سے نحو میں بحث کی جاتی ہے. تو کتنی چیزیں ہوں گی نحو میں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اعراب کے احوال. اعراب کے احوال کا مطلب کیا بنے گا کہ الفاظ کے آخر میں جو اعراب بدلتا رہتا ہے وہ کیوں بدلتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ جی دوسری چیز کیا ہے؟ ترکیب, یعنی وہ جو الفاظ ہیں ان کے آپس میں تعلق کیا بنے گا. مثال کے طور پر کہیں مبتدا خبر بنتے ہیں, کہیں فعل فاعل بن رہے ہیں, اور کہیں جی. تو یہ جو آپس میں ہم ریلیشن ان کا قائم کرتے ہیں جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ گئی آواز. چلے ٹائم ویسے ہمارا پورا ہو گیا. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ میرا ٹاپک نحو ہے, اور ان کا مولانا محفوظ الرحمان صاحب کا ٹاپک کیا ہے؟ صرف. صرف میں ان سیغوں سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ کس طرح بنتے ہیں, ماضی سے مضارع, مضارع سے آگے سیغے کیسے بنیں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں نحو کی, تو نحو کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات ابھی کی ہیں کہ نحو کا ٹاپک بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اور اس مرتبہ بہت لیٹ سے یہ مشاورت ہوئی ہے کہ ہم نحو کو اور صرف کو باقاعدہ ترتیب سے شروع کریں, اور وہ باتیں آپ سے ڈسکس کریں جو آپ کو پہلی ایک مرتبہ یعنی لسٹ گزار دی جائے کہ یہ چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں, اور ان الفاظ سے واقف ہو جائیں آپ, اور پھر اس کے بعد ان کی تفصیلات شیئر کی جائیں آپ سے. تو ترتیب تو یہی ہوتی ہے, لیکن کچھ یہ مسائل ہوئے ہیں جو خرم صاحب نے ڈسکس کیے ہیں, اور یہ واقعتاً بات ٹھیک ہے کہ ہاں. باقی یہ ہے کہ ان کو اپنے صرف میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پہلے ڈسکس کر لینی چاہیے, اور مجھے نحو کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر لینی چاہیے, اس کے بعد ان چیزوں کا تذکرہ آنا چاہیے. تو میں کوشش کروں گا. اب اس مرتبہ تو جو ہے نا وہ بہرحال
کوئی اس طرح کی ترتیب تو نہیں بن پائی کہ نحو کی علیحدہ ریکارڈنگ ہو اور دروس اللغہ کی علیحدہ ہو، لیکن بہرحال ان کی مواد سارا موجود ہے، صرف ریکارڈنگز کرنی ہے. ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی ترتیب سے دیکھیں گے کہ جو چیزیں آنی ہیں سبق میں کم از کم پہلے ان کو ذکر کر دیا جائے، ان کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا جائے، تاکہ ان کے بارے میں الجھن نہ ہو طلباء کرام کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے. جو پری نالج ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی سبق کے حوالے سے. اب میں نے یہ ساری تقریر جھاڑ دی ہے مبنی کی اقسام کے حوالے سے، مورب کی اقسام کے حوالے سے. مجھے اس کا آئیڈیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کافی بوجھ ہے، کیونکہ کافی ساری چیزیں آپ نے پڑھی بھی نہیں ہیں. پھر میں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی چلیں کچھ چیزوں کو میں ساتھ ساتھ ابھی سے بتاتا چلوں، وضاحت کر دوں، لیکن یہ وضاحت بسا اوقات ناکافی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ خرم بھائی اس کو ہم دیکھتے ہیں. محنت تو زیادہ آپ کی محنت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس میں، اور وہ ہمیں ظاہر ہے کہ اس میں اپنے طور پہ بھی اسٹڈی زیادہ کرنی چاہیے، ہماری طرف سے بھی کمی ہے. لیکن وہ ذہن میں میرے آ رہا تھا کہ آپ اتنی محنت سے چیزیں بتا رہے ہیں، اور میں نے تو مطلب کچھ پڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود اگر مجھے مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ جو بالکل نئے لوگ ہیں ان کو جی شاید میرے سے بھی زیادہ اس میں نہیں انشاءاللہ اللہ پرابلم خیر فیس کرے کر گا. رہے ہیں. میں اس کو جی اب جو بھی میری طرف سے تو یہ ہوگا کہ جی میری طرف سے یہ ہوگا کہ جو نحو کے ٹاپکس ہیں ان میں جو نئی باتیں آپ لوگوں کے لیے آئیں گی نا ان کو میں پہلے سے جو ہے آپ کو تھوڑا سا پری نالج کے حوالے سے بات کر لیں گے کہ پہلے یہ چیزیں آپ جان لیں، اس کے بعد اس ٹاپک پہ جائیں گے انشاءاللہ. یہ اچھا ہو گیا آپ کے مشورہ دینے سے. اور صرف کے حوالے سے انشاءاللہ ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اس کو وہ دیکھیں. مجھے اجازت ہے جی.